وہ کام کرنے دیتا. تو کیا چیزیں سامنے آنی چاہیے, اور یہی چیز ہے کہ وہ جہانگیر ترین کیوں اس چیز سے جو ہے اضطراب میں ہے کہ میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں, میں کسی حکومتی گروپ سے یا بندے سے نہیں ملنا چاہتا. تو میری گزارش ہے کہ یہ تو لاسٹ ایئر میں عثمان بزدار ہے, اسد عمر ہے, رزاق داؤد ہیں, ہمایوں اختر ہیں, یہ سارے اس وقت کے بینیفیشری ہیں اس شوگر جو سکیم ہے, بہت بڑا یہ سکینڈل ہوا. تو ابھی تک ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا چلا؟ اب ان کے اوپر 3.6 بلین کا ان باپ اور بیٹے کے اوپر جو ہے وہ یہ ایف آئی آر ہو گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ایف آئی آر کی جو کنٹینٹس ہیں ان میں جو ہے شوگر سکینڈل کی تو کوئی بات ہی نہیں کی گئی. یہ تو ایک منی لینڈرنگ جو ہے, یہ میں کہتا ہوں کہ بینگ ایز اے وکیل یہ ایک کارپوریٹ جو ہے کرائم انہوں نے کیا ہے, منی لانڈرنگ جو انہوں نے کی ہے. انہوں نے 3.6 بلین کی اماؤنٹ جو ہے وہ خود بہت آگے پیچھے انہوں نے ٹرانسفر کی ہے. تو دس از اے کرائم. تو اداروں کو کھل کے ان کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا چاہیے, آگے ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. تو اب چیزیں ساری یہاں رک گئی ہیں. تو نہ عمران خان کھل کے جو ہے کوئی بیان دے رہے ہیں, نہ جہانگیر ترین جو ہے پی ٹی آئی سے وہ چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں تو اب چیزیں جو ہے وہ بڑی کھل کے آ گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک بہت بڑا دھڑا بننے جا رہا ہے. اور یہ ایک میرے خیال میں یہ ایک جو ہے جہانگیر ترین یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا گھوڑا پی ایم ایل این کے لیے خوشی کی ایک نوید ہے یہ. اچھا وہ ٹوٹنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی, خوشی تو ہوتی ہے, چلیں ایک چیز آئی ہے سامنے. لیکن ایک چیز بتائیے گا کہ پی ایم ایل این کے دور میں نیب یا دیگر ادارے آزاد تھے, آپ سمجھتے ہیں ان کو آزادی تھی کام کرنے کی؟ آل دو کہ ایف آئی آرز ہوئی تھی, کیسز رجسٹرڈ ہوئے تھے پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیز کے خلاف, اور اس کے بعد وہ خاموشی کا مظاہرہ کیا گیا, سال ہا سال گزار دیے گئے. نہیں وہ تو بات جب دیکھیں نا, یہ نیب تو 99 سے یہ احتساب کمیشن بنا, پھر 2000 میں یہ نیب آرڈیننس بنتا ہے. تو اس ٹائم سے جو ہے نون کی حکومت چلی رہی, پی 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 کی بھی گورنمنٹ حکومت تھی. تو اس ٹینیور میں جتنے بھی کیسز ہوتے رہے وہ سارے ان کے خلاف وہ پروسیکیوٹ لوگ ہوتے رہے, اور وہی کیسز آج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اس وقت نہیں سامنے آئے نا؟ نہیں اس وقت بھی سامنے تھے, اور یہ سارے لوگوں نے وہاں انہوں نے فیس کیا ہے وہ اپنے اپنے کیسز میں. اور اب تو جو یہ جو نیب اور نیازی گٹھ جوڑ ہے آپ کے سامنے ہے, جیسا کہ میاں نواز شریف گٹھ جوڑ تھا نا پیپلز پارٹی کا جب ٹائم تھا, اس ٹائم وہ بھی خاموش تھے, اس ٹائم یہ بھی خاموش تھے. ایکسپٹ تو کرنا چاہیے کچھ چیزوں کو ایسی تھی, اب چیزیں سامنے آئی. جو نیب اب چیزیں کر رہا ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھی. نیب اس سے پہلے انفلوئنس نہیں تھا نہ نون کی گورنمنٹ میں کبھی بھی. نیب خاموش کیوں تھا؟ خاموش نہیں تھا, وہ کام کر رہے تھے. اس کے وہ سارے کیسز آج سامنے آ رہے ہیں. جس طرح ابھی جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں نیب انفلوئنس کر رہا ہے, جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے آپ کے سامنے ساجد چیزیں سامنے ہیں. یہ ریسنٹلی میاں نواز شریف صاحب 2 دفعہ جو ہے وہ بیہائنڈ دی باہر رہ کے آئے ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, نون لیگ کے خلاف جب تک کارروائی ہوتی رہی, ابھی پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کیا, ابھی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. میں بتاتا ہوں نا, اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی ایکس پرائم منسٹر, احسن اقبال صاحب جو سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این, سعد رفیق ہیں, خواجہ آصف جو ابھی بیہائنڈ دا بار ہے. میں ساجد ان تمام کیسز میں پرسنلی I was appearing before the Honorable High Court and Supreme Court. Nothing was proved against them, all of them. ہائی کورٹ نے, Honorable High Court نے ان کو نیب کے پروسیکیوٹر کو کہا کہ کچھ چیز ان کے خلاف ہے تو لیں, but they were unable to produce any evidence against them. اور یہ سارے باہر آ گئے. اب شہباز شریف صاحب کا کیس سامنے آپ کے, وہ پہلے جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں جیل, دوبارہ ان کو اٹھا کے پھر تو ساری چیزیں ہیں نا. میں پھر وہی بات کہوں گا, جنگوی صاحب بتائیے گا کہ نون لیگ کو ہمیشہ گلا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے ہی خلاف ہو رہی ہے, جب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ہوئی ہے تو اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. آپ کریں گے اپریشیٹ؟ ہمارے ہاں ملک میں کبھی بھی کوئی احتساب کسی بھی حکومت کے دور میں یکساں نہیں کیا گیا. جو بھی اس چیز کا کوئی حکومت دعویٰ کرتی ہے وہ جھوٹ بولتی ہے. مثال کے طور پہ اس میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں. یہ ملک قاسم صاحب یہاں پہ ایوان بالا میں پارلیمانی لیڈر تھے, بڑا نام تھا ان کا. تو بے نظیر بھٹو نے فیڈرل اینٹی کرپشن کمیٹی بنائی. یہ ملک میں ایک احتساب کا پارلیمانی سسٹم یہ تھا, جو بعد ازاں نون لیگ نے اس کو گود لے لیا, اور اس کا جو سربراہ بنایا وہ نواز شریف نے اپنے ایک ٹاؤٹ ٹائپ آدمی کو, جس کا نام سیف الرحمان تھا, اس کو انہوں نے اس کا سربراہ بنایا. اس کو احتساب الرحمان بھی کہتے تھے.
اور وہ ایسا زنخا سا آدمی تھا، اور اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو، اس کو کر دو، اس کو کر دو، یعنی وہ اس طرح کا بدمعاش آدمی تھا. ایک بات، اور یہ سارا کچھ میں نے خود دیکھا ہے، وہ اخبار والوں کے بارے میں وہ جب چھپتی تھی نا یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ جو پریس بریفنگ کیا کرتا تھا، پریس کانفرنس بلکہ کیا کرتا تھا، جنگ اخبار بھی اس نے بند کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے تو وہ کور بھی کیا، تو یہ کہتا تھا جس طرح نہیں یہ شہزاد اکبر اور یہ باقی جو اب سرکاری بھونپو ہیں یہ نہیں کہانیاں سناتے کہ یہ خبر چھاپ دی وہ چھاپ دی، تو اس وقت وہ بھی کہا کرتا تھا کہ یہ دیکھو یہ چھاپنے والی خبر ہے، یہ دیکھ یہ کوئی چھاپنے والی، یعنی وہ بقول مشرف کے اس چیز کا ماما بننے کی کوشش کر رہا تھا، یا جو موجودہ ہیں وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کو کام نہیں آتا. تو اس وقت میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ اس طرح کریں، یہ جو آپ کا ہے نا اس وقت یہ نیب نہیں تھا، اچھا، تو میں نے ان سے گزارش کی یہ جو آپ کا ادارہ ہے نا احتساب کا، مہربانی کر کے اس کو احتساب بیورو اس وقت کہا جا رہا تھا، تو کہ جی اس احتساب بیورو کے آپ نا نیوز ایڈیٹر لگا دیں اخبارات میں. ایک چیز. دوسری چیز پھر آ گیا یہ موجودہ کا معاملہ، اور موجودہ جو نیب ہے اس کی کریڈیبلٹی قمر زمان چودھری کے دور میں گھٹیا درجے پہ گئی، اور اب ایک میں آپ کو گزارش کروں، نول جو ہے نا جھنگ میں ایک بڑے اچھی خاصی آبادی ہے ان کی، تو یہ جو نول فیم یہ جو چیئرمین نیب ہے نا، صرف وہی ویڈیو نہیں ہے جو سامنے آئی ہیں جھنگ میں، میں نے بتایا نا کہ اور جب کوئی دھندا کرتا ہے نا تو وہ بہت ساری جگہ چیزیں دیتا ہے، تو میرا تعلق بھی چونکہ جھنگ سے ہے، لہٰذا اگر ان کے دماغ میں کوئی خناس ہو تو دور کیا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی نہیں ہے کہ وہ یہ کوئی بہت کوئی پاک پوتر چیز ہے. ایک چیز. دوسری چیز میں گزارش کروں، چودھری قمر زمان کا جو نیب تھا نا اس کی اوقات اتنی تھی کہ آصف زرداری نے انٹرویو میں ایک میں کہا تھا کہ اس چیئرمین نیب کی اتنی جرت کہ یہ میرے خلاف کوئی کیس بنا سکے، جس طرح وہ چیئرمین کوئی بہت کوئی گھٹیا قسم کی مخلوق ہو. لہذا اس میں یہ جتنے لوگوں کے ادوار میں احتساب تھا نا جی، وہ سارے کا سارا ایک چیز معاف کیجیے گا، آپ کے ادارے کے بارے میں بھی ذرا بات کر لیں، چونکہ وہاں پہ انصاف جو ہے نا لینے کے لیے وطن عزیز میں پھر وہ نسیم حسن شاہ جیسے لوگ کتابیں لکھتے ہیں کہ ہاں نہیں جی وہ تو نوکری بچانا اہم ہے. شرم نہیں آتی اس کو؟ نسیم شاہ کو پتہ نہیں وہ رات کو سویا کس طرح ہوگا وہ اس کے بعد، اور بھی کئی ججز نے لکھا ہے نا، پھر وہاں پہ بھی ایک برادری ازم موجود ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف اس لیے سامنے نہیں آتے. ایک ادارہ ہے آپ اس کے خلاف بات کریں وہ تو انہیں چکوا لے گا، ایک سے بات کریں گے وہ آپ کو توہین عدالت میں بلا لے گا. یہ جتنے پاک پوتر چہرے ہیں ان کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بڑی کرسی کے پیچھے بہت ہی مکروہ قسم کے کردار تھے، اور نہیں وہ ٹن قسم کا وہ جج جو ارشد ملک تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک اس کی آئی بالکل فراڈیا ایسا تھا، وہ ہمارے ملک کا شاید نظام ہی ایسا ہے کہ جس نے ترقی کرنی ہے، جس نے قدم رکھ کے اوپر جانا ہے تو وہ ٹاؤٹ بنے گا، گورنمنٹ کا ٹاؤٹ بنے گا تو اس کی کہانی آگے جائے گی. اگر وہ ٹاؤٹ نہیں بنے گا اس سرکار کا، چاہے وہ جتنی ہی نیکوکار سرکار ہو، چاہے وہ پچھلی سرکاریں تھیں، چاہے وہ غلام محمد جیسا منحوس شخص تھا اس ملک میں، یا پھر یہ جو احتساب کا کام ہو رہا ہے یا یہاں انصاف کا کام ہو رہا ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا بتائیں. شاہ جی چلیں آپ کے انصاف پہ چھوڑتے ہیں کہ اس ملک میں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو بھی انصاف اسی طرح فراہم کیا جاتا ہے اس کی دہلیز پہ، جس طرح یہاں ہمارے ہاں چھٹی والے دن عدالتیں لگا کے لوگوں کو انصاف فراہم کیا جاتا ہے جو طاقتور ہیں. ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اگر کسی غریب آدمی کو بھی اتنا ہی انصاف ملتا ہے تو پھر یہ ملک نیکوکاروں کا ہے. یقیناً عدالتوں کے اوپر یہ ایک سوالیہ نشان تو ہے، اس میں صرف سوالیہ نشان. یہ جو ہمارے ادارے ہیں خاص طور پہ پولیس کے حوالے سے گورنمنٹ آئی کے پی کے سے ایک نظام لے کر آنے کی کوشش کی، خود کے پی کے میں نعرہ لگانے والے کہ وہاں پر بہت ساری امپرومنٹ اصلاحات ہم لا چکے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو دورانی صاحب کو یہاں پر لے کر آئے اور اس کے بعد یہاں سے پھر ان کو واپس بھیج دیا. فوت ہو گئے وہ دورانی صاحب، ان سے پوچھا جا سکتا تھا کہ وہ جو قصے کہانیوں میں کیا جان تھی اور کس طرح انہوں نے ریزائن کیا. یہ سارے کا سارا جتنا بیڑا غرق کیا نا جی ہمارے ہاں، یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک خاص قسم کی فضا بن رہی ہے.
یہ ایک خاص قسم کی فضا، چاہے کوئی پلاننگ کر رہا ہے یا خود بخود بن رہی ہے، میری اس بارے میں کوئی ذاتی معلومات نہیں ہے، جس دن میری ہوں گی میں گزارش بھی کر دوں گا. اور یہ جولائی 79 چاہے تھا تو چاہے 12 اکتوبر 1999 تھا تو چاہے یہ 58 تھا، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ خود بخود مرج ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آ جاتی ہیں. راجد صاحب آخری بات کی طرف بڑھوں گا. انڈیا کو ہم لوگ امداد دینے جا رہے ہیں، آل دو کہ انڈیا نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا یا کشمیر کے ساتھ کیا وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے، بحیثیت انسان ہم ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب نون لیگ کے دور میں انڈیا سے رابطے بڑھائے گئے، وہاں سے لوگ نواز شریف صاحب کے گھر آئے، ان کی جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے آئے، تو اس وقت جو باتیں ہوئیں آج خود سے ایک دفعہ پھر ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے اور اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، پہلے وہ غلط تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مناسب عمل ہے، متحمل ہو سکتا ہے پاکستان خود دوسروں سے امداد لے کر کھانے والا یا قرضوں میں ڈوبی ہوئی قوم ان کی مدد کرنے جا رہی ہے؟ ساجد صاحب یہی تو گورنمنٹ کا میں دوبارہ سے کہوں گا کہ بیڈ گورننس اور فیلیور ہے کہ اپنے ملک کی عوام مر رہی ہے، جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے. ہمارے ہاسپٹل میں آکسیجن نہیں ہے، ہمارے ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر نہیں ہے، لوگوں کے لیے جو ہاسپٹل میں بیڈ کی اویلیبلٹی تک چیزیں نہیں ہیں. اور ہم چونکہ جنگوی صاحب نے بڑا اچھا فرمایا کہ ہم تو ویکسین بھی جو ہے وہ زکوٰۃ خیرات کی لے کے لوگوں کو لگا رہے ہیں. تو اس حالات میں جو یہ حالات جا رہے ہیں بڑے گمبھیر، کہ ایک دفعہ ملک میں جو ہے وہ ایمرجنسی لگائی گئی ہے، 144 کا جو ہے نافذ کیا جا رہا ہے، فوج بلا لی گئی ہے، اور پھر ہم جو باہر سے ایڈ لے کے اور بھارت کو جو ہے ہم وہاں آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو وینٹیلیٹر دیتے ہیں اور سارا جو بنیادی چیزیں ہیں آفر کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایک جو ہے انسانیت تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ بھارت ہمارا روز اول سے جو ہے وہ دشمن ہے. ہمارے اور بھارت کے جو نظریات ہیں وہ مختلف ہیں. لیکن دشمن تو ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ہے، ان کی حکمرانوں کے ساتھ ہے. انہوں نے بحیثیت انسان اگر کوئی مر رہا ہے تو اس کی مدد کر دینی چاہیے. دیکھیں نا، پہلے تو ہم نے ساجد صاحب اپنے گھر کو دیکھنا ہے، اپنے گھر کو دیکھنا، اپنی 22 کروڑ عوام کو دیکھنا ہے. ہاں اگر ہمارے پاس کوئی سرپلس چیزیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے. ہماری جو ہیومینٹی ہے، ہمارے دین اسلام میں ہمارے رسول نے، ہمارے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ جو سب سے اچھا مذہب ہے وہ انسانیت ہے. تو لیکن اگر وہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم اتنے جو ہے وہ خوشحال ہیں کہ ہر چیز ہم سے سرپلس ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم جو ہے انسان کی جان بچانا وہ ہمارے دین کا ایک حصہ، ہمارا ایمانی حصہ ہے، ہمیں کرنا چاہیے. لیکن ہماری جو عوام ہے وہ مر رہی ہے، اسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، وینٹیلیٹر نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، اور ہم بھارت کو کہہ رہے ہیں جی آؤ ہم آپ کو دیتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک حکومت کی ایک کمزوری ہے میرے خیال میں، اس کے علاوہ اور کچھ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب مسکرا رہے ہیں. جی پلیز بتائیے. ایک اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے انڈیا کو آفر کی، کرنی چاہیے تھی، یہ بہت ضروری بھی تھی. اور شاید اس پورے عرصے کے اندر اگر اس حکومت نے کوئی عقل کی کوئی بات کی ہے جس کی ان سے توقع کی نہیں جا سکتی تھی، لیکن اچھی بات ہے کہ انہوں نے انڈیا کو یا جہاں بھی کہیں پرابلم ہو وہاں آفر کرنی چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک ٹرک کے پیچھے میں نے لکھا دیکھا تھا، نہ کشا آوی نہ کشا جاوی. تو مطلب جب دینی دلانی تو کوئی شے ہے نہیں، چلو پوائنٹ سکورنگ ہو سکتی ہے تو کریے نا جی. ایک بات صرف اور صرف مذاق کے علاوہ میرے خیال میں چلیں لیکن بہرحال ایک اچھا جیسچر تو ہے. ٹھیک ہے، جیسچر اور بھی ہمارے جو ہے نا، پریکٹیکلی ایسا کچھ نہیں ہے، اور بھی بڑے پریکٹیکل چاہے نہ ہو، لیکن کم از کم ایک اچھا جیسچر تو ہماری طرف سے آیا نا. چونکہ انڈیا کی طرف سے تو کبھی اس طرح کی کوئی خوبی کی بات نہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے ایک ہوا جس کو اپریشیٹ کم از کم جو ہے نا جی میرا بھی اور بہت ساری دنیا کو کرنا چاہیے بینگ انسان. اچھا گورنمنٹ کی طرف سے جیسچر چلا گیا، پریکٹیکل ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے. ہماری جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ ہم ہی سے چندہ لے کے، ہم ہی سے کھالیں اکٹھی کر کے ہم ہی ان کو زکوٰۃ اور عطیات دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمارے اوپر خرچ نہ ہوں. آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ ہمیں بیک اپ رکھنا چاہیے. اور اگر یہ ابھی جو ایسے اناؤنس کیا گیا آج ایک نجی اس کی جانب سے فاؤنڈیشن کی طرف سے، جی بہت اچھا کیا. نہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کیا کہ اگر وہ
کہیں بھی دنیا میں جہاں بھی کوئی پرابلم ہو، انہوں نے تو امریکہ کو بھی کہا تھا، انہوں نے تو دیگر ممالک کو بھی آفر کی. ہمارے ہاں جو فلاحی تنظیمیں، ہمارا جو وطن عزیز کا جو اصل امیج ہے نا، وہ تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے یا جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے ہم بگاڑنے کی بجائے خراب لمیٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے، لمیٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس میں سے اگر یہی چیزیں باہر چلی جائیں، خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر وقت پڑتا ہے، نہیں خدا نہ خواستہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے پاس ٹائم آیا کھڑا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر ہم نے کوئی تیاری ہی نہیں کی، مجھے بتائیے نا، وہ منسٹر تھا، وہ کیا نام ہے اس کا، فواد چودھری کا، اس کے منہ سے کوئی بندہ پوچھے کہ کدھر ہے بھائی وینٹیلیٹر، بتاؤ جو تم کہہ رہے تھے کہ ہم بنا رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے ویسا. وہ تو وزارت ہی چھوڑ دی، وزارت چھوڑ دی، وہ تو جواب دے رہی ہے. کیا مطلب ہے وزارت چھوڑ دی، وہی ذمہ دار ہے نا. اب تو جو منسٹر ہے وہ ذمہ دار ہے اس بات کی. میڈیا والے اس لیے نہیں پوچھیں گے چونکہ وہ اب وزارت اطلاعات کا منسٹر ہے. جس دن وہ نہ رہا تو پھر لوگ پوچھیں گے. نہیں، اب جو میڈیا کا تقریباً گاڈ فادر ہی ہوتا ہے جس کے بارے میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں متعلقہ وزیر سے پوچھا جائے؟ جو بھی متعلقہ وزیر کی چل رہی ہوتی ہے، بندے آتے ہیں. جو سرکار ہے نا، جو سیاسی گورنمنٹ آتی ہے، جو منسٹر ہوتا ہے وہ پالیسی دیتا ہے. پالیسی چل رہی ہے نا، وہ تو کون سی، تو اسی لیے اس کا پوچھنا چاہیے نا کہ جناب آپ نے اتنے فنڈز اگر اس پہ خرچ کیے ہیں، وینٹیلیٹر کتنے ہیں؟ مطلب اگر سڑکیں نالیاں گلیاں یہی بنانی ہے تو یہ تو پھر کافی ہیں. کونسلر صاحبان کافی ہیں. اگر اس میں کمیشن لینا ہے 22 سے 25% تو وہ سمجھ آتی ہے. ایک بات میں ایڈ کروں گا ساجد صاحب، آپ جا کے دیکھیں جو فار فلنگ ایریا ہے بلوچستان میں چلے جائیں، وہاں بندے بھوک سے مر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. وہاں پیناڈول 5 سٹان کی گولی اویلیبل نہیں ہے. یہیں اسلام آباد میں، اسلام آباد کے جو دیہی ایریا ہے اس کی بات کریں نا جی. افغانستان صاحب میں پرسنلی گیا ہوں، بلوچستان تو بہت دور کی بات ہے، دور تک ہیں. یہ ماسک تو وہاں ملتے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہاں بندوں کے لیے پانی نہیں ہے تو ہم بھارت کو جو ہے وہ آفر دینے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک مذاق ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہ اپنی عوام مر رہی ہے بھوک پیاس سے اور چیزوں سے. چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، ہاسپٹل بند ہیں. اسپتالوں نے اپنے ہاسپٹل جو ہیں انہوں نے جواب دے دیا کہ ہمارے پاس بیڈ کی اویلیبلٹی. آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میرا خیال آپ کے پاس ٹائم بھی اب کم ہوگا. تو یہ آج میں وہ ویکسین لگوانے کے لیے نیرم ہاسپٹل گیا، یہ اسلام آباد میں G8 میں واقع ہے. اور مزیداری کی بات ہے 10 بجے کا ٹائم تھا، 11 بجے تک اس لیے نہیں شروع ہو سکی چونکہ ان کے کمپیوٹر آپریٹر صاحب تشریف ہی نہیں لائے تھے. لہٰذا لوگ 11:30 بجے تک وہاں اس لیے بیٹھے رہے کہ وہ جو کمپیوٹر آپریٹر تھا وہ نہیں آیا. اور اب اس کو آپ کیا کہیں گے کہ زکات خیرات کا مال ہے اور لگانے والا ہے کوئی نہیں. بس ساجد صاحب ایک چیز کہ یہ حکومت صرف اور صرف اپوزیشن کو ٹیکل کر رہی ہے. یہ اپنی عوام جو 22 کروڑ ہے اس کے لیے اس کا 1 منٹ بھی ٹائم نہیں کھانے کے لیے کچھ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابھی تک یہ اپوزیشن کے پیچھے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ایز یوزول نون لیگ کو ہمیشہ سے شکوا رہا کہ ہمیشہ نون لیگ کو نشانہ بنایا گیا ہے. آل دو کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کبھی اس قدر شدت سے رسپانس نہیں آیا، لیکن شاید پی ٹی آئی واقعی وکٹمائزیشن کر رہی ہے نون لیگ کی. بقول نون لیگ کی تو اس وجہ سے زیادہ شکوہ ہے. باقی بات ہوئی ہے جو انڈیا کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ایز اے انسانیت، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے. تو اس میں دو قسم کے مختلف ویوز آئے. جنگی صاحب کا بھی کہنا تھا کہ چونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انڈیا کو وہ ایمبولینسز دینے کے لیے جا رہے ہیں، فنڈنگ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ وہ پوری دنیا میں ایسا کرتے ہیں. تو بحیثیت بنی نوع انسان ہماری فرض ذمہ داریاں بنتی ہیں. ہم نے خدا نہ خاصہ جیسے اللہ نہ کرے، جنگی صاحب نے کہا کہ یہاں پر انشاءاللہ ایسے وقت آنے والا نہ کرے، ایسا وقت آئے، لیکن وہ بات کی بات ہے. لیکن اس ٹائم جو پہلے شخص مر رہا ہے پہلے اس کو دیکھنا ہوگا، اس کی کیئر کرنی ہوگی. اور آخر میں میں پروگرام کے بالکل آخر میں ایک دعا پھر اسی پیغام کے ساتھ، خدا را کرونا SOPs پر خود سے عمل کریں، خود سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. گورنمنٹ رسپانسبل ضرور ہے لیکن آپ اپنے گھر کے زیادہ رسپانسبل ہیں. اسی پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.